یہ وقت ہے، آپ سب جانتے ہیں، محفل رمضان کی جان، ہماری شان، ہمارے پیارے علماء کرام سے آراستہ اس محفل کا، اس نشست کا، جس میں ملک کے جید علماء کرام مختلف مکاتب فکر سے جن کا تعلق ہے یہاں پر مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے مسائل آئیں ہم ان پر سب کا پوائنٹ آف ویو اس مختصر وقت میں، مختصر دورانیے میں آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ ہمارے ساتھ ہمارا پینل جو آپ کئی روز سے دیکھ رہے ہیں، جناب مفتی فضل سبحان صاحب، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور جناب علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب تو موجود ہیں ہی الحمدللہ، السلام علیکم۔ لیکن ساتھ میں آج ہماری خوش نصیبی ہے مولانا سید محمد کمیل موسوی صاحب کو ایران سے خاص تشریف لے کر آئے ہیں، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آغاز کریں گے سوالات کا، اور سب سے پہلے جو خاص ایک سوال، ایک بہت اچھا کوشچن میرے پاس ہے، یہ ہے جی کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو ایک طرف رمضان المبارک میں عبادات کا تو اہتمام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، یا انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، یا دیگر لوگوں کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کیا ہوا ہے، ان کی نجات کیسے ہوگی؟ اس کے علاوہ وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون لوگ ہیں جن کی رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آج آپ پہلی دفعہ یہاں پر موجود ہیں۔ بسم اللہ۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دانش بھائی آپ کا اور رابعہ بہن آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری زمانے کی پیشین گوئیاں فرمائی، جس میں ایک یہ ہے کہ اولاد بدتمیز ہو جائے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق الناس ہے۔ اللہ کا ایک حق ہے جو ہماری گردن پر ہے، وہ نماز، روزہ اور عبادات کی صورت میں، اور ایک حقوق الناس ہے، یعنی لوگوں کا حق، وہ ہماری گردن پر ہے، جس میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا۔ اگر انسان حقوق اللہ تو انجام دے لیکن حقوق العباد کو، حق الناس کو ادا نہیں کر رہا، تو وہ ممکن ہے کہ حق اللہ اس کا قبول ہو رہا ہو لیکن حق الناس قبول ہونے کی وجہ سے وہ وارد جہنم کر دیا جائے۔ لہٰذا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ حق الناس انسان اپنی جو اس کی گردن پر ہے اس کو ادا کرے۔ والدین کا احترام، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے کا بے انتہا حکم ہے، یہاں تک کہ جو حکم ہے کہ یہ نیکی کرو، تو نیکی کا مطلب کیا ہے؟ اس انداز میں دیں کہ جیسے لے رہا ہو، یعنی اپنا ہاتھ نیچے رکھیں، والدین جب کوئی چیز آپ سے مانگے تو ان کا ہاتھ اوپر کی طرف ہو لیتے ہوئے، آپ پیش بھی نیچے سے ان کو کریں۔ کوئی بھی چیز جو وہ مانگے، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے مانگے، آپ پہلے ان کو وہ چیز دے دیں۔ یہ ہے وبالوالدین احسانا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، یہ انسان کی عبادت میں ارتقاء، منازل کے ارتقاء کا سبب بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ روایت میں ہے کہ جب انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خاص طور پر بہنوں کے ساتھ سلوک کرنا، اگر بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کریں۔ تو اگر انسان اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہی پروردگار عالم اس کے رزق کو فراوان فرماتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اچھا برتاؤ نہیں کرتا، یا ان سے قطع تعلق کرتا ہے، تو اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں بھی پروردگار عالم کمی فرماتا ہے۔ یعنی اب کون سے لوگ ہیں جن کی ہیں رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی؟ یہ جن افراد کی مغفرت اس ماہ مبارک رمضان میں نہیں ہوگی، وہ ایک ان کا مصداق یہ ہو سکتے ہیں کہ جو حق الناس کو ادا نہیں کر رہے۔ یعنی میں لاکھ عبادت کرتا رہوں، آیت اللہ تبریزیان کا واقعہ ہے، امام خمینی علیہ الرحمہ کے استاد رہے ہیں عرفان میں، 2 سال تک آیت اللہ قاضی طباطبائی بہت بڑے ایک عارف گزرے ہیں، ان کے شاگرد رہے، اور ایک پورا ایک وظیفہ انہوں نے بیان کیا کہ اس پہ اگر عمل کرو گے تو تمہارے جو حجاب ہیں وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے اور منازل طے کر لو گے۔ 2 سال کے بعد دوبارہ اپنے استاد کی خدمت میں آئے، کہا کوئی منزل طے نہیں ہوئی، تو کہا وجہ یہ ہے کہ تبریز میں، چونکہ تبریز سے ان کا تعلق تھا، ایران سے تھے، کہنے لگے تبریز میں فلاں رشتہ دار تم سے ناراض ہے، اگر جب تک اس کو راضی نہیں کرو گے جب تک کوئی منزل طے نہیں ہو پائے گی۔ تو بالکل یہ ریلیٹ ہے، یہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ عامر عبداللہ صاحب، اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ جو ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہنا، عربی کا یہ ہے اف، یہ اردو والا اف تو نہیں ہے، تو عربی میں جو اف ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں والدین کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، اور والدین اگر ناراض ہیں تو عبادات بھی قبولیت کی راہ میں یہ ناراضگی رکاوٹ بنتی ہے، اور شب قدر کی راتوں میں بھی جب اللہ رب العالمین بے تحاشا اور بے حساب بندوں پر سے جہنم کا
جو وجوب ہو چکا تھا اس سے ان کو خلاصی اور نجات دیتا ہے۔ یہ بدنصیب کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے شرک کرنے والے جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، اسی طرح جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جو کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھتے ہیں، ان کے دل میں اگر اس کے لیے میل ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، جب تک آپس کا وہ معاملہ صاف نہیں ہوتا اس وقت اللہ تعالیٰ بھی ان کے معاملات کو وہیں چھوڑ دیتا ہے کہ ان کا معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک یہ آپس میں معاملات حل نہیں کر لیتے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی تھی حقوق العباد کے حوالے سے، تو دیکھیے عبادات ہوتی ہیں نیکیوں میں اضافے کے لیے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے نیکیاں آپ کی ضائع ہو جاتی ہیں، آپ کو ان بندوں کو دینی پڑیں گی قیامت کے دن جن کے حق کو آپ نے غصب کیا ہوگا۔ اور جتنی بھی عبادات ہیں، ایون شب قدر کی عبادات ہوں یا شب قدر کا قیام ہو، راتوں کو عبادات کی کوئی بھی شکل اور صورت ہو، ان سے صغیرہ گناہ تو معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا ایک نماز سے، دوسری نماز کے دوران جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو گئے۔ آپ نے عمرہ کیا ایک گناہ، عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے۔ ایون یہ کہ آپ نے کسی مسلمان سے مصافحہ کیا، اتنی دیر میں بھی آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہم حج کرتے ہیں، حج کرنے سے تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے آج پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ وہیں اٹکا رہتا ہے۔ جب تک صاحب معاملہ سے آپ معافی نہیں لے لیتے یا صاحب معاملہ کا دل دکھایا اس سے آپ درگزر نہیں کراتے، آپ معافی نہیں آپ نے کسی کا پیسہ اگر واپس کرنا ہے اور وہ پیسہ واپس نہیں کر پاتے، اس نے واپس کرنا ہوگا۔ ماں باپ کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو خاص اسپیسیفک کیا، اور دیکھیں ماں باپ وہ ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کا حق برقرار رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ان کے دوستوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے دوستوں سے، ان کے پڑوسیوں سے بھی اتنا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ اف جو ہے عربی زبان کا ہے، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بندہ بیدار ہو رہا ہو۔ اچھا، اسی بیداری کے انداز میں بندہ کہے بس چپ ہو جائیں، بس کر دیں۔ یہ عربی کا یہ ہے معنی، اور یہ بھی نہیں کر سکتے آپ قرآن نے تو کہا نا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ نے عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں کاندھے ان کے آگے جھکا کے رکھنے ہیں، یعنی آپ گویا ان کے نوکر ہیں۔ عورت ہے، بچی ہے تو کنید ہے، اور وہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ، جس طرح آپ نے کہا کہ ہاتھ اس طرح کر کے ان کو پیش کیا جائے کہ اگر وہ قبول کر لیں گے تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔ کیا بات، ہم تھوڑی ان کو کوئی عزت افزائی کر رہے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے کہا آپ جملہ درست کیجئے، آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک کالر ہے رکرام صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمود قریشی بات کر رہا ہوں ٹیکسلا کے۔ جی محمود صاحب پوچھئے، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو عمرے پہ جاتے ہیں، اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے دوران اور صفا اور مروہ کی سعی کے دوران اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ پلیز اس کے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو آج بہت بڑا ٹاپک شروع کر رہے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں شاہد بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ میرے 2-3 سوالات ہیں، اور وہ 2-3 سوال یہ ہے کہ اگر انسان غلطی سے یعنی بائی مسٹیک وہ نماز پڑھ لے، اسے نماز کے دوران یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی، اور پہلے وضو تھا اس کی آنکھ لگ گئی، اس نے بے خیالی میں نماز پڑھ لی، تو اس کا کیا کوئی کفارہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ ایک پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم بچے کو گود لیتے ہیں، جب اڈاپٹ کرتے ہیں کسی بھی بچے کو، تو اس کو نام تو نہیں دے سکتے اور محرم بھی نہیں ہو سکتے، تو کیا وراثت میں اس کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے کہ وراثت میں اس کا ہے یا نہیں ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم بچے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں میرا بیٹا، اور پھر اس کے بعد اب مغرب پہ اٹھتا ہے تو سارا دن وہ روزہ مطلب اسی طرح ہوتا ہے نا، سو رہا ہوتا ہے، تو میں اس کو جب نماز کے لیے کہتی ہوں تو اس کو کیا یہ ڈبل گناہ ملے گا؟ ایک تو نماز نہیں پڑھنے کا اور والدہ کی نافرمانی کرنے کا، اور اس کی ایج جو ہے وہ 24 ایئرس ہے، 24 سال کا ہے۔ ٹھیک ہے، تینوں سوالات کے جواب لیں گے، لیکن سب سے پہلے جو آج مدعا شروع ہونے والا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں تصاویر، جب میرے والدین حج کے لیے گئے تھے تو کئی سال گزر گئے، تو اس وقت میری والدہ نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی پکچر کے لیے چیز دے تو فون یوز نہیں کرنا ہم نے، تو میں نے ان کو ایک آئی پیڈ دیا تھا، انہوں نے 4 تصویریں لی، ہمیں آ کے دکھائی جب وہ واپس آ گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لائف اپڈیٹس ہو رہی ہوتی ہیں، جی ہم یہاں ہیں، ایسے ہو رہا ہے، پکچرز بھی آ رہی ہیں، اور اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ کپلز وہاں پر جاتے ہیں اور وہ ایک پوری فوٹوگرافی ویڈیوگرافی ہوتی ہے۔ میرا اس پہ کوئی اوپینین نہیں ہے صحیح اور غلط، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس پر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر عمیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر فضل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔
اور حج ایک ایسی عبادت ہے جسے جامع العبادات کہا گیا. بے شک اس میں انسان جسمانی طور پر، مالی طور پر، عقلی اور ذہنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر کے اس کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے. جب سے ہم انٹرنیٹ ایڈکشن کا شکار ہوئے ہیں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں انٹرنیٹ ایڈکشن، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بہت زیادہ ہماری لائف کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے، تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم ہر لمحے کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اور جب سے اس میں کمرشلائزیشن کا ایک کانسیپٹ آگے بڑھنا شروع ہوا ہے، تو اب ہماری پرسنل لائف بھی پرسنل نہیں رہی. لوگ اپنے گھر کی چیزیں بھی اب باقاعدہ اس طور پر سوشل میڈیا پہ ڈالنے لگے ہیں جو ایک بہت معیوب انداز ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کی ایک تصویر حکومتی سطح پر بھی جاری کی گئی کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہوں، اکثر لوگوں کے ہاتھ یوں ہیں اور وہ سیلفیز لے رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو حجاج کرام کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ جو بالخصوص حج اور عمرے کے لیے ابھی روانہ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ روانہ ہونے سے پہلے ایک سیشن لیں جس میں عمرے اور حج کے احکامات کو سیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آداب بارگاہ رسالت اور آداب بارگاہ خداوندی ضرور سیکھیں، کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر لمحے بھر میں اگر انسان سے اللہ نہ کرے کسی بے ادبی کا ارتکاب ہو جائے تو تمام کے تمام اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. میں دانش بھائی اس میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں. دیکھیے خانہ کعبہ میں تو آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، وہاں بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے، اور وہاں پر بھی لوگوں کا اللہ کے بجائے اپنے موبائل فونز کی طرف توجہ رکھنا یہ نہایت ہی ادب کے خلاف ہے. کہ نماز میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے عبادت کریں گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ آپ یہ تصور ضرور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں حاضر ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچ کر انسان اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے موبائل فون اور سیلفی کی طرف توجہ کرے، عبادت کی روح بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سخت آداب کے خلاف ہے. لیکن ایک ایسا مقام اس کائنات میں عرش الہی کے نیچے موجود ہے کہ جہاں اللہ کے فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں. ویری امپورٹنٹ، اچھی جہاں پر بلند آواز سے سانس لینا بھی ادب کے خلاف. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہمارے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح ہمارے نبی کو نہ پکارنا. اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اب توجہ کیجئے گا، باب السلام سے لوگ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب گھر سے رخت سفر باندھا ہے تو اس دل کا کعبہ مدینہ طیبہ ہو، اس دل کا رخ اور سمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک لوگوں نے لائیو ویڈیو کالز کی ہوئی ہوتی ہیں اور بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے موبائل فونز کی جو بیلز ہیں وہ بہت بلند آواز سے بج رہی ہوتی ہیں. یہ مقام ادب ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام درود و سلام کے لیے حاضر ہو رہے ہیں اور قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی. تو میں ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کروں گا کہ تمام اہل اسلام جب حج اور عمرے پہ روانہ ہو رہے ہیں، خدا را آپ ان موبائل فونز کو وہاں آف کر دیں. ضرورت کے تحت اگر استعمال کرنا ہے تو استعمال کریں. آپ کو معلوم ہے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کیے جاتے ہیں. اس وقت اس کو سیلفی پوائنٹ بنایا ہوا ہے. جب تک طواف کے بعد وہاں پر ایک تصویر کھڑے ہو کر نہ لی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمرہ پورا نہیں ہوا. تو میں کنکلوڈ یہاں پر کروں گا کہ یہ سفر عشق و محبت ہے. اسے اگر ادب کے ساتھ پورا نہیں کیا جائے گا تو اس کی روحانیت سے آپ محروم ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب مدینہ طیبہ پہنچیں تو وہاں تو ادب درود و سلام پڑھنا ہے، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، اپنی توجہ کو حضور کی طرف رکھنا ہے اور اس توجہ کے ساتھ وہاں سے گزریں. بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں عین مواجہہ شریف کے سامنے اللہ اکبر میں نے موبائل فون پر بات بلند آواز سے کر رہے ہوتے ہیں. خواتین بہت اچھی بات کی آپ نے عمر صاحب. خواتین کا تو ایک مخصوص ٹائم ہے جس میں وہ ایپ کے تھرو آپ نسوک ایپ پہ جا کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں اور پھر وہ مخصوص ہی تعداد میں خواتین کو جانے دیتے ہیں. میں نے جو وہاں پر حال دیکھا مجھے رونا آ رہا تھا اور فور اے مومنٹ میں نے ڈاکٹر صاحب سوچا کہ میں واپس چلی جاؤں. میں کیونکہ عورتیں جس طرح بھاگ رہی تھی، ابائے کر رہے ہیں، اسکارفز گر رہے ہیں، مجھے اتنا دکھ ہوا اس دن اور میں سکون سے چلتی ہوئی گئی. مجھے جگہ بھی ملی، میں نے نوافل بھی ادا کی اور بالکل سکون سے ہو گیا. اور جو سیکیورٹی پر مامور خواتین تھی جب انہوں نے دیکھا کہ نہ میں اور میرے ساتھ 2 خواتین ہم نہ بھاگ دوڑ آئے، انہوں نے خود ہاتھ پکڑ کے ہمیں آگے کیا.
اور جو خواتین جس طرح سے وہاں پر پیش آ رہی تھی انہیں پیچھے دھکیلا انہوں نے. تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں اس طرح نہ کریں. وہ نوافل جن کے لیے آپ لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے آگے جا کے پڑھ رہے ہیں, اس کی کیسے قبولیت ہوگی؟ یہ ہے آپ کا اور رب کا ہی معاملہ ہے. لیکن یہ ایک عقل بھی تو کچھ کہتی ہے نا. کس طرح سے آپ کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر جو خود نفل پڑھ رہا ہے اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے ہیں, یا ان بے حرمتی ہو رہی ہے انسانوں کی بھی, اور آپ کس جگہ پر موجود ہیں جہاں تو میں کہتی ہوں پلکیں اوپر نہ ہو, جہاں آنکھیں جھک جائیں, جسم جھک جائے, آپ کا کندھے جھک جائیں, وہاں کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ جناب مفتی فضل سبحان صاحب, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, جو کوشچنز ہوئے ہیں اس میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا, وہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا یہ ہے کہ ہم نے صرف فجر کی نماز پڑھنی ہے, سارا دن کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور سو جانا ہے, اور پھر ڈائریکٹ مغرب میں اٹھنا ہے, افطار کرنا ہے اور یہ ہمارا روزہ ہو گیا. آپ بتائیے نماز کی اہمیت روزے کے اندر کیا ہے, اور جو یہ ٹائم ہے اس میں آپ کیا کیا عبادات کر سکتے ہیں؟ اور اس سے پہلے والے سوال بھی وہ تو ہے. جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں بہت اہم ترین عبادت ہے, بلکہ عبادتوں کی روح ہے ادب. الدین کلہ ادب, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں حیات ہمارا عقیدہ ہے, لیکن آپ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان بھی موجود ہوتے تو حکم کیا تھا؟ اذا ناجیتم الرسول. ناجا یناجی عربی میں سرگوشی کو کہتے ہیں, کہ آقا کے سامنے بے اختیار بھی آواز کا بڑھ جانا بے ادبی کے زمرے میں آ سکتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ جو لاؤڈلی فطرتاً بولتے تھے, انہوں نے اپنی آواز کو اتنا آہستہ کیا کہ آقا کو دوبارہ پوچھنا پڑا کہ آپ نے کیا کہا. کیا بات. تو یہ ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, یہ وہ مقام ہے جہاں سانسوں کا شور بے ادبی ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم اس مقام میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں واحد انسان ہوں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا. 1 دینار صدقہ کر کے بارگاہ رسالت میں گئے. نہ مجھ سے پہلے کسی نے اس پر عمل کیا, نہ میرے بعد اس پر کسی نے عمل کیا. دوسری بات, یہ جو سیلفیاں اور تصویریں ہیں, تو اس وقت سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اور ان یسیر الریا شرکن, یہ جو دکھلاوا ہے یہ من وجہ شرک ہے. من صلی یرائی فقط اشرک, نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے شرک کیا. من صام یرائی فقط اشرک, روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے شرک کیا. من تصدق یرائی فقط اشرک, صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے شرک کیا. شرک کس میننگ میں؟ کہ جو عمل اللہ کو دکھانا تھا, جس کا ایوارڈ اور ریوارڈ اللہ سے لینا تھا, وہ لوگوں کو دکھلا رہے ہیں. تو اسی لیے یہ دکھلاوا سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. سیلفیوں کے ذریعے سے اور موبائل ویڈیو کے ذریعے سے ہم گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی, لیکن رابعہ بہن جب ہم بالکل روزہ رسول پر جاتے ہیں اور روزہ رسول کی طرف پشت کر کے اپنی سیلفی لیتے ہیں, اس سے زیادہ بے ادبی کا مقام کیا ہوگا؟ ویڈیو کال کرتے ہیں اور زور زور سے بتاتے ہیں لوگوں کو ہم یہاں پر کھڑے ہیں. اور دوسری حیرت کی بات, جب آپ لائیو کال پر اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈسکشن اور کنورزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے والے لوگوں کو آپ کی وائف کی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ گویا کہ گناہ کرتے بھی ہوں اور گناہ دکھلاتے اور اس کو پروموٹ بھی کرتے ہو. اسی طرح یہ جو والدین کے اوپر آپ نے بات کی, بہت اہم بات, لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں, پیروں کے پاؤں دباتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن سب سے بڑے پیر تو آپ کے گھر میں ہیں جنہیں ماں باپ کہا جاتا ہے. جس جنت کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا, نماز پڑھی, روزے رکھے, زکوٰۃ دی, حج کیا, عمرے پہ گئے, اس جنت کو اللہ نے لا کر جس قدموں میں رکھا اس کو ماں کہتے ہیں. جس کی خوشی سے اللہ نے اپنی خوشی کو اور ناراضگی پر اللہ نے اپنی ناراضگی کو بیان کیا, اس ہستی کو باپ کہتے ہیں. جس کے چہرے پر محبت
محبت भरी निगाह डालने से मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है, उस हस्ती को बाप कहते हैं। हम उस हस्ती को छोड़कर मोबाइल में बैठे देख रहे होते हैं, अपने वालिद की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो वालिदैन के साथ भी हुस्न सलूक किया जाए। और जहाँ तक ये सवाल है कि भाई रोज़ा रखकर सारा दिन सोते रहें, नमाज़ें नहीं पढ़ी, तो देखिए रोज़ा उसका हो गया, अलबत्ता नमाज छोड़ने का जो गुनाह है, एक हदीस में आया कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। दूसरी रिवायत में आया अव्वलु मन युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला, क़ियामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। तो इस माँ को चाहिए कि बेटे को उठाए, नमाज की तरगीब दे। अगर वो ना उठे, नींद में हो, तो इस पर जान न छुड़ाए। अगर हमारे घर में आग लग जाए और बच्चे आग में जलने वाले हो और नींद की वजह से नहीं उठ रहे हो, हम एक आवाज़ पर इक्तिफा नहीं करेंगे, झंझोड़ेंगे ये आग से बच जाए, तो नमाज न पढ़कर ये जहन्नम की आग में जा रहा है। जहन्नम में जहन्नमियों से जो पहला सवाल होगा, मा सलककुम फी सकर, दानिश भाई पूछा जाएगा तुम्हें कौन सी चीज़ें जहन्नम में ले आई। पहला रीज़न जो वो बताएंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम खाना नहीं खिलाते थे। तो इसीलिए जब इबादत को किया जाए तो उलमा से पूछ कर किया जाए और उसकी रूह अदब का उन्सर हर जगह पर शामिल हो। ये जो रिया और दिखलावा है, बस बात ख़त्म करने लगा हूँ। मुनाफिकीन की एक निशानी इज़ा कामू इला सलाती कामू कुसाला, जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं इनकी कमर गोया के टूटी हुई है, सुस्ती के साथ होते हैं। युराऊन अन्नास, वो भी लोगों को दिखलाते हैं। 30वें पारे में सूरह माऊन छोटी मोटी चीज़ें भी देखते हैं तो वो दिखलावे की नीयत से करते हैं। अल्लाह में रिया से भी बचाए। आमीन आमीन। विरासत का जो सवाल था कि एक बच्चे को अडॉप्ट किया है तो विरासत में फिर उसका हक होगा या नहीं होगा? जो बच्चा अडॉप्ट किया है उसका विरासत में हक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब जी। विरासत में उसका हक नहीं है क्योंकि वो वारिस नहीं है। डिस्कशन हम कर चुके हैं। ताहम वो जो एक तिहाई वसीयत कर सकते हैं वो क्योंकि उनके पास रहा है, उनके साथ है, तो उस वसीयत में वो उनको अच्छा, दे सकते हैं। नमाज का भी जो बहन का सवाल था कि हम नमाज के बीच में हो या नमाज मुकम्मल कर चुके हो फिर याद आए कि नींद आ गई थी या ऊँग गए थे, तो वो उसमें कफ़ारा कोई नहीं है। उस नमाज को वुज़ू करने के बाद दोबारा अदा किया जाएगा। दोबारा से अदा किया जाएगा पूरी नमाज मुकम्मल। अगर नमाज के दरमियान याद आया कि सो गए थे और वुज़ू बातिल हो गया था तो इसे दोबारा वुज़ू करना होगा, दोबारा नमाज पढ़नी होगी। यानी इस तरह से नहीं है कि नमाज तोड़ दें या पूरी नमाज पढ़ें। नमाज वो हुई नहीं है, शर्त नहीं उसकी पूरी। नमाज की जो शर्त है वो वुज़ू है। वुज़ू है, वो अगर वो है नहीं तो उसके साथ नमाज कैसे हो सकती है? लिहाजा उसके लिए पहले बात है जी, ये जो एडॉप्ट करने का मसला है ना, तो कुछ लोग बच्चे को एडॉप्ट करके अपना नाम दे देते हैं। हदीस में ऐसे लोगों पर लानत आई है और फरमाया गैर वालिद की तरफ अपने आप को मंसूब न किया जाए। अच्छा, एक सवाल उमैर साहब एक बच्ची ने किया है कॉल पे, वो पूछ रही हैं कि जो मखसूस आयाम के रोज़े बच्चियों के छूट जाते हैं, वो कहीं हमारी वालदा ने हमें कभी तरगीब नहीं दी कि ये रोज़े में रख, तो वो अब इतने साल के रोज़े हो गए तो क्या ये हमें माफ़ हो जाएगा क्योंकि वालदा ने नहीं बताया, या हमें अब वो अगर 10-12 साल के रोज़े मिलाकर रखने तो हमें रखने पड़ेंगे तमाम रोज़े? देखिए, शरई उज़्र की वजह से अगर कोई मर्द या औरत अपने रोज़ों को तर्क करते हैं तो शरन उन पर ये लाजिम है कि फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि वो अपने रोज़ों की तादाद को बाद के महीनों में पूरा कर लें। ठीक है। तो अगर किसी ने शरई उज़्र की वजह से रोज़ों को तर्क किया है तो वो कितने ही बरस के रोज़े क्यों ना हों, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने रोज़ों की गिनती को बाद में पूरा करें। शरन उन पर फ़र्ज़ होगा कि अपने तमाम रोज़ों की गिनती को पूरा करें। लेकिन वालिदैन के लिए भी तो ये और यकीनी तौर पर यह वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, बिलखुसूस इस्लामी अहकामात और तहारत के मसाइल से मुताल्लिक़ कि क्या चीज़ें हैं जो शरीयत ने उन पर फ़र्ज़ फरमाई हैं, क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों से मना किया है। तो हलाल और हराम का इल्म कम अज़ कम अपने बच्चों को ज़रूर दें। पेरेंट्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और जो बहन ने सवाल किया तो शरन उन पर लाजिम है कि वो अपने तमाम रोज़ों की अदायगी जो है वो बाद में ज़रूर। ऐसे कोई भी मसाइल हो चाहे बहन, इसमें डॉक्टर साहब मैं एक बात का इजाफा करूँ, बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो ये इजाज़त देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बात वो रोज़ा ना रखें अगर, तो रमज़ान के रोज़ों की जो अहमियत है
حالت صحت میں اگر آپ نے جان بوجھ کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو وہ اجر و ثواب جو رمضان کے مہینے میں ملنا تھا وہ ساری زندگی روزہ رکھ کر بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. اچھا وہ نہیں ملے گا, کبھی بھی نہیں ملے گا. اوکے, وہ ثواب نہیں مل سکتا. قضا پوری ہو جائے گی لیکن چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا نا ایک کھجور کھا کے بدر کی لڑائی لڑی ہے صحابہ کرام نے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ جو ہم نمازوں کی بات کر رہے تھے اور پھر آج چونکہ حقوق العباد کا بھی ذکر ہوا, بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو جب ان سے کبھی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ نماز روزہ وغیرہ میں نہیں کرتا, لیکن دیکھنے میں بظاہر وہ باقی تمام حقوق پورے کرے ہوتے ہیں, بہترین انسان ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس پہ معافی مل جانی ہے, حقوق العباد پہ معافی نہیں ملے گی, اس لیے میں اس میں پرفیکٹ اپنا وہ کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کا پھر کیا نماز میں یہ جو حقوق العباد کی ادائیگی کا درس دیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے. ہمیں ماں اللہ نے دی, ہمیں والد اللہ نے دیے, ہمیں زبان اور نطق کی طاقت اللہ نے دی, انسان اللہ نے بنایا, زمین پہ اللہ نے اتارا, تو اللہ کے سب سے زیادہ حقوق ہیں ہم پر. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرو, یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں سکھائے, ورنہ تو بندوں کے حقوق پامال کر دیے جاتے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت اور محبت کے 100 حصوں میں سے 99 اپنے پاس رکھے ہیں, اور ایک حصہ محبت کو زمین پہ اتارا ہے, جس سے ماں کی ممتا مشہور ہوئی, باپ کی شفقت مشہور ہوئی, بیوی کی وفا مشہور ہوئی, بہن کی محبت مشہور ہوئی, بھائی کا پیار مشہور ہوا, دوست کی دوستی مشہور ہوئی, حتیٰ کہ ایک درندہ بھی ماں کی صورت میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, خیال رکھتی ہے. گھوڑا بھی جو ہے اپنی ٹانگ سے اپنے بچے کو رونتا نہیں ہے. وہ ایک حصہ محبت و رحمت ہے. 99 حصے جس کے پاس ہیں, ہماری محبتوں کا مرکز اصل میں وہ ہونا چاہیے. اور قرآن نے بھی کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کے باعث ہیں, وجہ اللہ ہے, اللہ کی محبت ہے, تو اللہ کا حق ادا کیے بغیر چھٹکارا. ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ, ڈسکشن کی ہے, اس پر بھی ایک سوال ہے لائیو کالر کے بعد, اس پر بھی جواب دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 دفعہ عمرہ کیا ہے اور عمرہ کرتے ہوئے بیچ میں غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا اور ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. اب آ کر ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لیں کیونکہ اس پر عطر ہوتا ہے اور پرفیوم ہوتا ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے. تو اب ہمیں بتائیں کہ کیا ہمارا عمرہ قبول نہیں ہوا ہوگا. لائیو کالر کے بعد جواب دیجیے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی کون کہاں سے؟ سر وسیم عباس بات کر رہا ہوں سلطان باؤ جنگ سے. جی وسیم صاحب فرمائیے. سر آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں, اور رابعہ نا ماشاءاللہ پہلے ہی بہت ہی اچھی ہیں, اور اس پروگرام میں آ کر اس پروگرام کو 4 لگا دیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سوال پوچھیے میرے بھائی. اچھا میرا سوال یہ نا علامہ صاحب سے ہے کہ ایک مسلمان وفات ہو جاتا ہے تو قبر میں چلا جاتا ہے, تو اس کے بعد اگر وہ نیک ہے تو اس کو جنت کی یعنی کھڑکی کھول کے زیارت کرائی جاتی ہے, جیسا کہ ہم نے مولانا صاحب سے سنا ہوا ہے. صحیح. اور ایک بندہ ایسا ہے جس میں مطلب گنہگار ہے, اس کو جہنم کی سیر کروائی جاتی ہے مطلب قبر میں. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبر میں جنت اور جہنم کی سیر یعنی کہ اس بندے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو روز محشر جو آخرت کا دن ہے اس دن پھر کیا ہوگا, یعنی کہ وہ فیصلہ تو اس دن ہونا ہے, تو یہ پہلے قبر میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں. فضل سبحان صاحب, ایک شخص قبر میں گیا تو اگر ان کو اسی وقت دکھا دیا گیا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے تو پھر روز محشر کیا ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں جی, ان چیزوں کا تعلق ایمان بالغیب سے ہوتا ہے, اور قرآن کریم کی بہت آیات ایسی ہیں کہ نص کے طور پر اس سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے, اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس آتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی. کسی نے پوچھا کہ جنت اور جہنم کے تذکرے پر ایسی کیفیت نہیں ہوتی, یہاں کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی جب عذاب دیا جاتا ہے تو اس کا ایک پروسیس اور پروسیجر ہوتا ہے, اور اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو تو دنیا میں زندگی ہی میں اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ ان کے اوپر مصیبتیں لاتے ہیں. جیسے ایک آدمی علماء کی
اگر وہ ناقدری کرے گا تو دنیا میں سزا مل جائے گی. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے دنیا میں میرے ولی کو ستایا اور اس سے دشمنی اختیار کی, اللہ فرماتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے. قبر بھی بات کی چیز ہے. معاملے کا فضل سبحان صاحب یہاں پر عذاب ہو گیا, وہ وہاں نہیں ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو قبر سے پہلے ہی عذاب شروع ہو گیا جب سخت روح نکالنے والے فرشتے آ گئے. پھر قبر میں بھی عذاب ہوا. پھر قبر اور آخرت کے درمیان وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, وہاں پر عذاب ہوگا. پھر جہنم میں ہوگا اور آخر تک اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. تو یہ عذاب شروع یہاں سے ہوگا, عذاب یہاں ختم ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اگر کسی چیز کا عذاب یا کسی چیز کا ہم کہتے ہیں نا جی وہ اس کو کارما ہے, وہ یہیں پر ہو گیا اس کے ساتھ, تو پھر اس معاملے کا بھی وہاں حساب ہے یا یہاں جو ہو گیا اس کا وہاں حساب نہیں ہے؟ بہت اہم عنوان ہے, کیونکہ جب آپ مختلف مذاہب میں سالویشن کی فلسفی کو پڑھتے ہیں, آپ نے کرما کی مثال بھی ابھی دی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو تم اس کا نتیجہ دیکھ لو گے, اور ذرہ برابر اگر برائی کی ہے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لو گے. آخرت صرف مرنے کے بعد برپا نہیں ہونی, دنیا میں بھی ہر لمحے آخرت برپا ہو رہی ہے. تو یہ دنیا بھی مکافات عمل ہے. انسان یقینی طور پر اپنے اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں بھی بھگتتا ہے. اور جو ہی فرشتے روح قبض کرنے کا عمل شروع کرتے ہیں, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ جب ملائکہ اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھاتے ہیں تو ان کی پشتوں کو, ان کے منہوں کو باقاعدہ مارا جاتا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب قبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی ایک بہت بڑے عادی مجرم کو باضابطہ طور پر کسی بڑی عدالت میں یا کسی بڑے جیل خانے میں منتقل کرنے سے پہلے, سزا کے بعد منتقل کرنے سے پہلے ہی اس کی ذلت اور رسوائی کا سزا کی صورت میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو قبر سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یا تو یہ انسان اہل جنت میں سے ہے یا اہل جہنم میں سے ہے. حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جب قبر میں سوال و جواب کر لیے جاتے ہیں, اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے اس کے قدموں کی طرف جہنم کا مقام دکھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر تم نے اہل جہنم کے کام کیے ہوتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا. اور پھر جنت کی ایک کھڑکی اس کے سرہانے کھول دی جاتی ہے اور گویا کہ انسان جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ایڈ کر لیجئے کہ جو لوگ شہداء ہیں, بالخصوص شہداء احد کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ جنت میں سبز رنگ کے پرندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے کبھی حاضر ہو جاتے ہیں اور کبھی جنت کی نہروں پر اترتے ہیں. تو گویا کہ جنت کی نعمتوں کا آغاز عالم برزخ سے شروع ہو جاتا ہے, اور ان نعمتوں کا اتمام اس وقت ہوگا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب یا بغیر حساب و کتاب کے اہل جنت میں سے ہوگا. ایک سوال عمرے کے حوالے سے جو کیا گیا, میں چاہوں گا کہ اس پہ میں ضرور کامنٹ کروں. دیکھیے جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو خوشبو کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, ناخن کاٹنا, خوشبو لگانا, اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تو خانہ کعبہ کے غلاف پر عموماً جو موقع ملتا ہے وہ ایک بہت مختصر وقت کے لیے ہاتھ لگانے کا ایک وقت ملتا ہے. تو یہ بہت تھوڑی سی خوشبو کی مقدار ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر لگ گئی ہو. اگر یہ آپ کو یقین ہے کہ جس حصے پر آپ نے غلاف پر ہاتھ لگایا تھا وہاں پر خوشبو لگی ہوئی تھی اور آپ کے ہاتھوں میں اس کے اثرات بھی آ گئے ہیں, تو اس صورت میں صدقہ فطر کی مقدار کے برابر آپ ایک صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں. اور ایک ایشو جو اس سے پہلے ڈسکس ہوا کہ بعض لوگوں میں یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد, تو یہ بات آج کلیئر کر لیں کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں. مجھے اگر والدین کے ساتھ, ویری امپورٹنٹ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی آل اولاد کے ساتھ, دیگر انسانوں کے ساتھ جو احکامات دیے یہ کس نے دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیے. لہٰذا اسلامی تعلیمات کی جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو ایک بلیف سسٹم ہے, ایک حقوق اللہ ہیں, حقوق العباد ہیں اور حقوق النفس ہیں. آپ غور کیجئے کہ میرا اپنی جان کا حق, حقوق العباد کا حق, اور اس کے ساتھ یہ تمام تر کائنات کے ساتھ جو میرے حقوق و فرائض جڑے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ عبداللہ ہے, یہ کل کائنات اللہ کی مخلوق ہے. لہٰذا اگر میں مخلوق خدا کا ادب کرتا ہوں یا ان کے آداب اور ان کے حقوق ادا کرتا ہوں تو یہ در حقیقت حقوق اللہ ہوتے ہیں. حقوق اللہ کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ ہم حساب کتاب کا ذکر کر رہے تھے, میں آپ دونوں حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اکثر میں نے سنا ہے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے بچائے.
کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو وہ تو بڑا ڈیٹیلڈ، اور اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب تو پھر ہر ڈیٹیل آئے گی اس میں. تو کیا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے بچائے؟ اور کیا ایسا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا بالکل حساب کتاب نہ ہو اور کسی ایک نیکی پر بخش دیے جائیں جیسا کہا جاتا ہے؟ ایک سوال اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ جن کا انتقال ڈوب کر ہوا ہے پانی میں، جن کی باڈی نہیں ملی، یا جل کر کہا جاتا ہے نا، قبر میں جو نہیں جا پائے، ہاں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شیر کھا گیا انسان، اللہ نہ کرے، بات ایسی ہوئی کہ آپ قبر میں دفنا نہیں سکے، تو کیا قبر کا عذاب ان کے لیے؟ حساب و کتاب کی بات کی، حساب و کتاب سے مراد یہ ہے کہ شاید ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اپنے عدل سے کام نہ لے، کیونکہ اگر عدل سے پروردگار کام لے گا تو پھر وہ جو قبلہ نے کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی، ذرہ کتنا سا ہوتا ہے وہ دیکھے گا وہ، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو مثقال برابر، مثقال بہت کم ہوتا ہے، پھر ذرہ بہت کم ہوتا ہے، وہ دیکھے گا. اسی طرح پروردگار کہہ رہے ہیں نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھتے ہیں جو بھی تم پیش کرتے ہو یعنی عمل کرتے ہو، حتیٰ اس کے اثر کو بھی لکھتے ہیں. یعنی ایک عمل ہوتا ہے پھر پروردگار اس کے اثر کو بھی لکھتا ہے. تو یہاں جو یعنی لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حساب و کتاب سے بچائے، کہنے کا ان کا در حقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس وقت بھی اپنی رحمانیت کے جلوے دکھائے، اور اپنی عدالت پہ اگر وہ آ گیا تو پھر وہ ہر چیز، عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا. تو اگر وہ اس چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے گا تو پھر وہ انسان کے لیے لازمات ہے معاملہ سخت تر ہو جائے گا. روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اور جب وارد جہنم ہونے لگے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، تو پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی کہ پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس موقع پر وہ کہے گا میں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اس موقع پر پروردگار کا حکم ہوگا کہ گناہ گار ہے، لیکن چونکہ میری رحمت کا پر ایمان رکھتا ہے لہذا اس کو وارد بہشت کر دیا جائے. تو در حقیقت وہ حساب و کتاب سے یہ مراد ہے. حج کے حوالے سے بہت سارے چونکہ سوالات ہوئے، اور تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ان پر روشنی ڈال دوں. یہ جو سیلفی لینے کی آپ نے بات کی، بہت تمام علماء کرام نے اس پر روشنی ڈالی، یہ آداب کے منافی ہے. مولا امیر المومنین سے جو میں نے ابتدا کیا کلام کا کہ پیشین گوئیاں کی، مولا نے کہا جب لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کے 3 طبقات ہوں گے. جو امیر افراد ہوں گے وہ تفریح کرنے کے لیے حج پہ جائیں گے. آج دیکھیں کہ 1400 برس پہلے ممبر کوفہ پر مولا متقیان یہ فرما رہے ہیں آج پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ تفریح کرنے کے لیے حج پر جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر جو متوسط طبقہ ہوگا وہ تجارت کی غرض سے جائے گا، اور تیسرا طبقہ وہ تو آپ خود تائید کریں گے اس بات کی کہ جو فقیر طبقہ ہوگا وہ بھیک مانگنے کے لیے حج اور عمرے پر جائے گا. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ ہے ویزا جو نہیں مل رہا خلیج ممالک کا یا حجاز مقدس کا، اس کی مین وجہ یہ ہے. تو مولا نے 1400 برس پہلے اس کے متعلق ارشاد فرمایا. ایک سوال ایک اور تھا آپ کا آخری، جو بالکل آپ نے ابھی ایک سوال کیا میرے ذہن سے نکل گیا، وہ سوال قبر کا عذاب. جو اگر قبر کے عذاب کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت سے اعمال ہیں کہ جس کا اثر میں نے بھی کہا کہ وہ انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں کہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کا نامہ اعمال بند ہونے کے باوجود اثر باقی رہتا ہے، جنہیں صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو اچھی چیز سکھا دینا، علم سکھا دینا، ہنر سکھا دینا، قرآن کی تعلیم دے دینا، پانی کی سبیل لگا دینا، یہ وہ کام ہے کہ جو پروردگار عالم نامہ اعمال بند ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ محتاج ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پروردگار عالم اس کا اثر جو ہے وہ باقی رہتا ہے. انہیں صدقات جاریہ کہا جاتا ہے. بغیر حساب و کتاب کے آپ نے جو کہا نا کہ کیا کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، تو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے وہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وعدنی ربی ان يدخل الجنۃ 70,000 من امتی لا حساب علیہم ولا عذاب. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. مع کل 1070,000، اور ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ اللہ تعالیٰ مزید 70,000 کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ میں انہی میں سے ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ اوکاشا کو انہی میں سے بنا دے. تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے لوگ بھی عطا فرمائے ہیں کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیجے جائیں گے. اور دعا تعلیم کی گئی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے بہت آسان معاملہ فرمانا. اور جو بلا حساب و کتاب بخش دیا گیا. اور حضور نے خود فرمایا کہ جس کا حساب و کتاب ہوا
تو اس کے ساتھ پھر بہت سختی کی جائے گی. اور یہ ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ دفتر ہے لیجین اور اعلیٰ علیین اور سجین میں تو روحیں ہماری رکھی جاتی ہیں، لیکن ایک حساب و کتاب دائیں ہاتھ میں اور ایک ہمارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، یہ ضرور قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ اکبر. ایک کال ہے، اس کے بعد بریک پر جا رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جلدی سے، مختصر وقت ہے، سوال میں شکیل احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. شکیل بھائی جلدی سے سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے مختصر سا میں آپ لوگوں کا پروگرام رمضان کے شروع سے دیکھ رہا ہوں. دانش بھائی اور رابعہ باجی اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جیسے جیسے رمضان کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، آپ کا پروگرام اور زیادہ خوبصورت ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی سوال کیا؟ رمضان کے اختتام پر یہ پروگرام بھی ختم ہو جائے گا، پھر ہم اس چیز سے محروم ہو جائیں گے. جی سوال پوچھیے. اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جی. اور ہمارے جسم میں جو آرگنز ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جی بے شک. اچھا، کال ڈراپ ہو گئی، لیکن میں اعضاء کی پیوندکاری کی بات کر. ہاں میں سوال آلموسٹ سمجھ گئی ہوں. اعضاء کی پیوندکاری اور آرگنز ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے، اور پیوندکاری جو ہوتی ہے آرگنز کی. چونکہ آج ہمارے بہت سارے علماء کرام ہیں، ان کا آج لاسٹ ڈے ہے، تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا. کیا بات ہے. آپ کے لیے یہ پرفیومز ہیں اور یہ سنت ہے خوشبو کا تحفہ دینا. ماشاءاللہ. جی جی یہ آپ کے لیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. عامر بھائی یہ آپ کے لیے، آپ تو ہمارے ساتھ ابھی ہیں. بہت شکریہ. اسد ایوب، عمران شیخ اتاری اور حسین صاحب، ان کو تو دینا ہے. میں نے ان تینوں کا بھی معصوم نظروں سے یہاں دیکھ رہے ہیں. ان سب کو عید پہ دے رہے ہیں نا. اصل میں یہ لوگ تو چلے جائیں گے، وہ سب میرے ذہن میں، پوری ٹیم میرے ذہن میں. پوری ٹیم جو ہے وہ میری فیملی ہے. ویری گڈ کوالٹی آف پرفیومز. اچھا جی، تو آرگنز کی پیوندکاری پر ہم بات کر رہے تھے، اور اب یہ ڈیبیٹ کا کمپٹیشن بن جائے گا، محفل مباحثہ جو ہم یہاں پر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے حق میں بھی دلائل آئیں گے اور مخالفت میں بھی. فضل سبحان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ بھی آیا ہوا تھا جنہوں نے کہا کہ کارنیاز جو ہے وہ بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو اگر کوئی کسی کا انتقال ہو رہا اور وہ یہ وصیت کر جائے کہ میرے کارنیاز کو آپ ڈونیٹ کر دیں فلاں اسپتال کو، تو بچوں کی زندگیاں بچ جائیں گی جن کو پیدائشی طور پر آنکھ میں رسولی ہوتی ہے. اور واحد جو اس کا حل ہوتا ہے ایٹ ون سٹیج وہ یہ ہوتا ہے کہ کارنیا امپلانٹ ہو، جو دنیا میں کہیں اور ملک سے ان کو کرنا پڑتا ہے، وچ از ویری ایکسپینسو. تو اگر پاکستان میں یہ ہو جائے تو بہت سارے بچوں کی زندگی بچ جائے گی. آپ کا اس پر کیا خیال ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس طرح کے ٹیپیکل اور سینسیٹیو سوالات پر علماء جب رائے دیتے ہیں تو بہت کانشیس ہو کر دیتے ہیں، اسی لیے کہ دین اتباع کا نام ہے. اور جہاں تک آرگنز یا اعضاء ڈونیٹ کرنا یا اس کی پیوندکاری کی بات ہے، تو شریعت مطہرہ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو مال متقوم ہو، یعنی جس کی قیمت لگتی ہو، اور جو آپ کی ملکیت میں ہو، وہ آپ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر ان دو پیرامیٹرز کو ہم یہاں اپلائی کریں گے تو اعضاء مال متقوم بھی نہیں ہے. عام طور پر اس کی خرید اور فروخت نہیں ہوتی، قیمت نہیں لگائی جاتی بازار کی مصنوعات اور پروڈکٹس کی طرح. اسی طرح یہ چیزیں ہماری ملکیت میں ہیں ہی نہیں. بینگ اے مسلم ہمارا فیتھ اور بیلیو یہ ہے کہ بھائی ہم بھی اللہ کے، ہمارے اعضاء بھی اللہ کے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ بھائی کوئی یہ کہے میں نے تو اپنی جان لی، تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ تمہاری جان تھی ہی نہیں، اللہ نے تمہیں دی تھی. تو پوری باڈی کے اندر انسان کے آرگن اور اس کے اعضاء بھی آ گئے. دوسرا جو نقطہ ہے کہ پھر یہ کاروبار کی شکل اختیار کر لے گا. مجبوری میں لوگ گردے اور آنکھیں بیچیں گے، اور اس کا پورا مافیا بنا ہوا ہے جو لوگوں کو اغوا کرتا ہے اور ان کے اعضاء کو نکالتا ہے. اور تیسرے نمبر پر انسان کو اللہ نے مکرم بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو تکریم انسانی کے بھی یہ خلاف ہے کہ اس کے اعضاء کی کاٹ پیٹ ہو، اس لیے کہ اس نے قبر میں جانا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اصل زندگی تو تب شروع ہوگی. تو اگر یہ کافروں کا عقیدہ ہوتا کہ اواگون کی طرح تناسخ کا عقیدہ ہے کہ مر کر مٹی ہو کر گل سڑ کر ریت میں خاک کے ذرات میں مل جانا ہے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں، پھر تو یہ پرسیپشن کہیں نہ کہیں سے ثابت ہو سکتا تھا. لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ اسی باڈی کو جیسے اللہ نے دیا ہے ہم نے واپس لے کر جانا ہے. اسی لیے پاکستان اور ہندوستان کے تقریباً علماء اور عرب ممالک
ममालिक के भी बाज़ उलमा का ये फतवा है कि आज़ा की पेवनकारी और अतिया करना वो जायज़ नहीं है, न जिंदा इंसान का न मरने के बाद। लेकिन कोई बेटा अपनी माँ को या बाप को अतिया नहीं कर सकता, दे सकता है। आप टाइम खत्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा। मैं सबसे बुजुर्ग हूँ फिर। डॉक्टर एक हक में मुखालिफत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं मुफ्ती साहब की राय का एहतराम करता हूँ और मुफ्ती साहब ने यकीनन जो दलाइल दिए हैं वो बहुत कीमती हैं, और ये नफ्स, ये जान हमारी मिल्कियत नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की अमानत है। और जिन लोगों ने आदा की पेवनकारी को या अतिया करने को नाजायज़ करार दिया है, जिन उलमा ने, उनकी सबसे बड़ी दलील यही है कि ये हम इसकी मालिक नहीं हैं। लेकिन कुरान करीम फुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका है जिसका एक टुकड़ा, एक जुज़ है कि मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को बचा लिया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। और फ़िक़्ह का एक कानून है, उसूल है कि हालात के बदलने से अहकाम बदलते हैं। इस वक्त हालात बदलते हैं तो फिर अहकाम बदलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था मर्दों के लिए रेशम को पहनने को, लेकिन कुछ सहाबा ने आके दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह हमें ख़ारिश की तकलीफ़ है और शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो आपने उनको इजाज़त दी। इसी तरह आपका फरमान है कि अपने इज़ार को, यानी अपने ट्राउज़र को, अपनी पैंट शलवार को, अपने तहबंद को अपने टखनों से ऊंचा रखो मर्दों के लिए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब थोड़ा पेट निकल गया था तो वो तहबंद बांधते और वो थोड़ा सा नीचे हो जाता, तो उन्होंने दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह क्या मैं इस वईद में दाखिल हूँ? और मैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि नीयत का भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है। तीसरी अहम तरीन बात यह कि एक सहाबी थे जिनकी एक गज़वा में जो नोज़ है, नाक, वो कट गई थी फिज़िकली, तो उन्होंने इजाज़त ली कि या रसूलल्लाह मैं नाक लगवा लूँ, तो उन्हें कहा गया कि तुम चांदी की एक मसनूई नाक बनाकर लगा सकते हो। जब वो लगवाई तो उसमें बदबू पैदा हो गई, तो फिर आपने उनको इजाज़त दी और फिर उन्होंने सोने की नाक लगवाई, हालांकि सोना मर्द के लिए हराम है। चौथी इस हवाले से दलील इम्पॉर्टेंट ये है कि एक इंसान है जो फौत हो चुका है, अब वो इन आँखों से नहीं देखेगा, अब वो ये जो तिल्ली है या दिल है, ये उसके लिए, या किडनीज हैं, बेकार हो चुके हैं। उसके साथ अब जो मामला है वो एक तो रूह का मामला है, जिस्म का भी अगरचे उसके साथ एक कनेक्शन है, और रूह को तकलीफ़ होगी, जिस्म को भी तकलीफ़ होगी। हम कुछ सुनते हैं तो हमारा जिस्म उससे मुतासिर होता है। लेकिन जब हम क़यामत के दिन उठेंगे तो हमारे ये जिस्म नहीं होंगे। अगरचे आगाज़ रीढ़ की हड्डी के उस हिस्से से होगा जिसे बरकरार रखा जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कादिर है हमारे पोर पोर बनाने पर। लेकिन यही पोर होंगे जो इस वक्त मेरे हैं या आपके हैं, क्योंकि साइंस ये बताती है कि हमारी स्किन तो हर रोज़ तब्दील हो रही होती है, इन मराइल से गुजर रही होती है। इवन ये कि हमारे जो निशानात हैं वो भी तब्दील हो रहे होते हैं। पांचवी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी ने ये अतिया खुद से किया है और वो ये चाहता है कि वो मरने के बाद भी अपनी आँख किसी को अतियतन देकर सवाब हासिल करता रहे, तो इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम अपनी जान के मालिक नहीं हैं, हम अपने माल के मालिक भी नहीं हैं, लेकिन हम अपना माल अल्लाह की राह में लगाते हैं। वही माल अगर हम गैर हक़ में लगाते हैं तो गुनाहगार होते हैं, वही माल अगर हक़ की राह में लगाते हैं तो हमें उस पर अजर और सवाब मिलता है, इवन मरने के बाद भी मिलेगा। इसी तरह अगर हमारी आँख हम किसी को देते हैं और वो उससे जीना शुरू कर देता है, या हम किसी को किडनी देते हैं, या जिस तरह आजकल जिगर की ट्रांसप्लांटेशन हो रही है और जिगर कुदरती तौर पर बढ़ता भी है, हार्ट की हो रही है, और जिंदा इंसान का भी जिगर दिया जा सकता है ना, डोनेट किया जा सकता है, और वो फिर बढ़ भी जाता है। उसमें ये नहीं कि वो आपने दे दिया तो कट गया तो वो बढ़ेगा नहीं, वो कुदरत है अल्लाह ताला की, बढ़ता है। बिल्कुल सही। तो आप ये देखिए कि मजमा अल इस्लामी, फ़िक़्ह अल इस्लामी का जो मजमा है OIC का, उसने 1986 में इसके जवाज़ का फतवा दिया, जिसमें तमाम ममालिक के उलमा कराम, इख्तिलाफी नोट भी आए उसमें। इसी तरह जो मिस्र के उलमा हैं जामिअतुल अज़हर के, उन्होंने भी इसके जवाज़ का फतवा दिया है। और मैं एक नुक्ता यहाँ पे याद करना चाहूँगा कि देखिए, हम जवाज़ और अदम जवाज़ की मबाहिस में पढ़ते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है वो तो बहरहाल हो रहा है। इवन ये कि पाकिस्तान में भी हो रहा है, और जो लोग खुदा न खास्ता मुतासिर होते हैं ना इससे, यानी एक जवान है, जहान है, एक 22 साल का नौजवान है, और वो 4 बहनों का इकलौता भाई है, और उसको किडनी की ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, और एक उसी के ख़ानदान में एक फ़र्द है जो मैच भी कर रहा है, या वो फौत होते हुए वसीयत कर रहा है कि भाई मेरा गुर्दा मेरे बच्चे को लगा देना। तो अब अगर हम उसे ये फतवा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम भी मर जाओ, तुम्हारा बाप मर रहा है तो मरे, तुम भी मर जाओ,
یہ بالکل درست نہیں ہے. اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے وصیت کرے, اس پر یقیناً اجر و ثواب ملے گا, اور وہ اللہ کی راہ میں ہی یہ دے رہا ہے, کسی ضائع نہیں کر رہا, اپنے آپ کو خودکشی نہیں کر رہا, جلا کے نہیں. بیچنا بالکل ناجائز ہے, بالکل حرام ہے, قطعاً حرام ہے. آپ کے پاس میں آؤں گی ان سے لے کر. جی جی اجازت دیں تو میں یہاں مختصر بیان کر دوں, کیونکہ فقہ جعفری کے مطابق یہ جائز ہے. ٹھیک ہے, پیوند کاری اعضاء کی جائز ہے, لیکن میت کے اعضاء کو کاٹنا دیت اس پر لازم آ جاتی ہے. یعنی اگر اس کے اعضاء کو نکالا جا رہا ہے تو دیت دینی ہوگی اس کا. یہ تمام مفتیان یہاں بیٹھے ہیں, مفصل انہوں نے روشنی ڈالی اور میں نے استفادہ کیا اس چیز سے. اچھا, اگر اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مرنے والا وصیت کر کر چلے جاتا ہے کہ میرے اعضاء ڈونیٹ کر دیے جائیں, تو یہاں پر پھر وہ دیت بھی ساقط ہو جائے گی. صحیح. تو اہل تشیع کے نزدیک جو ہے اچھا کاروبار بنانا یہ جائز نہیں ہے, یعنی آپ کاروبار بنا لیں, یہ اس کی قطعاً کوئی اجازت. آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ جو انسانی جان کو بچائے گا گویا تمام انسانوں کو بچایا, اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اور 2 وجوہات بتائی ہیں, جان کے بدلے جان یا فساد فی الارض, تو گویا کہ تمام بنی نوع انسان کو قتل کیا. اگر اللہ نہ کرے کہ کسی ایک فرد کو گھر میں کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس سے یہ جواز پیدا نہیں ہو جاتا کہ ایک آنکھ اس کی ختم ہو گئی تو وہ دوسرے کی ایک اور آنکھ نکال کر اپنے پاس لگا لے, اس کا ایک گردہ ضائع ہو گیا تو وہ دوسرے کا گردہ لگا لے. اب آپ دیکھیے کہ بہت امپورٹنٹ بات, ناک کٹنے کی مثال دی گئی. چاندی اور سونے کی ناک کسی چیز کی بنی ہوئی ناک ہے جو یہاں لگائی جا رہی ہے. موضوع یہ ہے کہ کسی اور انسان کے آرگنز کو کاٹ کر اسے اپنے آرگنز کے ساتھ جوڑ لینا. امام ابو داؤد نے بہت واضح طور پر یہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز انسانی وجود کے ساتھ کٹ کے جدا ہوتی ہے یا کسی حیوان سے کوئی چیز کٹ کے جدا ہوتی ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ناپاک وجود جیسے شریعت میں دفنانے کا حکم ہے اسے کوئی اور اپنے جسم کے ساتھ لگائے پھرے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب تو دور جدید میں یہ چیز اس قدر آگے دانش بھائی بڑھ گئی ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اندر سے باقاعدہ اسٹیم سیل نکالا جاتا ہے, بچے معذور ہو جاتے ہیں, اس سے ویکسین بنائی جاتی ہے. یہاں تک کہ بعض ممالک میں تو نوزائیدہ بچوں کے قتل کے بعد اس سے پاؤڈر بنا کر اس سے چیزوں کو باقاعدہ فروخت کیا جاتا ہے. تو آپ سلیکون کی ناک لگوا لیں سونا اور چاندی کی طرح, اب تو اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن میں سب کاروبار کے حوالے سے تو سب کا متفق ہے کہ پوری دنیا میں منڈیاں بنا دی گئی ہیں. لگانے کی نہیں ہے, بات زندگی بچانے کی ہے, اور زندہ کی نہیں. کسی میت کے عطیہ کردہ اعضاء کو منتقل کیا جا رہا ہے. اور دوسرے قرآن کا قانون یہ بھی ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. غیر باغ ولا عاد, 2 شروط لگائی گئی ہیں, اس میں عاد بھی ہے, اس میں بغاوت بھی ہے. اور آپ غور کیجئے کہ انسان کا مصلح کرنا, ایک انسان مر گیا اس کے اعضاء چیر پھاڑ کے کاٹ کے نکال لینا, سب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. چاروں حضرات میں کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب. جب بھی زندگی رہی. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.